اگر پیسہ ہی خوشی دیتا تو امیر لوگ کبھی پریشان نہ ہوتے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اسے دنیا کی کمی غریب نہیں بنا سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل سے ایک سوال کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن دل میں سکون نہ ہو تو کیا آپ واقعی خوش ہیں؟ اگر ایک شخص کے پاس محل ہو لیکن رات کی نیند نہ آئے تو کیا وہ محل اسے سکون دے سکتا ہے؟ اگر بینک اکاؤنٹ بھرا ہو لیکن دل اللہ کی یاد سے خالی ہو تو کیا وہ دولت انسان کو اندر سے مطمئن کر سکتی ہے؟ اگر دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں مگر آخرت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر انسان نے حقیقت میں کیا حاصل کیا؟ میرے عزیزو، ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں انسان خوشی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیا موبائل خریدا، خوشی چند دن کی۔ نئی گاڑی خریدی، خوشی کچھ عرصے کی۔ نیا گھر بنایا، کچھ دن دل خوش ہوا۔ پیسے بڑھے، خواہش بڑھ گئی۔ آمدنی بڑھی تو خرچے بڑھ گئے۔ سامان بڑھا تو پریشانیاں بڑھیں، اور انسان سمجھتا رہا کہ شاید اگلی چیز مل جائے گی تو دل سکون سے مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے پیسہ زندگی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن دل کی ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ رزق اللہ کی نعمت ہے، حلال مال اللہ کی عطا ہے۔ دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کو دل کا مالک بنا دینا خطرناک ہے۔ دولت ہاتھ میں ہو تو نعمت، اور دل میں بیٹھ جائے تو آزمائش بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل اور تماشا، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ غور کیجئے، قرآن ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہا بلکہ دنیا کی حقیقت سمجھا رہا ہے۔ دنیا میں رہو، حلال کماؤ، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن یہ نہ سوچو کہ دنیا کی چیزیں ہی تمہاری آخری منزل ہے۔ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں۔ دنیا سامان ہے، مقصد نہیں۔ دنیا ہاتھ میں ہو تو اچھی ہے مگر دل پر سوار ہو جائے تو انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس تھوڑے اور پیسے آ جائیں تو سکون ہو جائے گا، بس اتنا گھر بن جائے تو خوش ہو جائیں گے، بس کاروبار چل جائے تو دل مطمئن ہو جائے گا، بس یہ قرض اتر جائے تو زندگی بدل جائے گی۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے انسان کے سامنے ایک نئی خواہش کھڑی ہوتی ہے۔ یہ خواہش ختم نہیں ہوتی کیونکہ انسان کا دل دنیا سے بھرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اصل دولت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، اصل امیری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل امیری دل کی بے نیازی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ایک شخص کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی غریب محسوس کرتا ہے، اور ایک شخص کے پاس کم ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے دل کا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا ہے، اصل سوال یہ ہے جو میرے پاس ہے کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ میرے عزیزوں، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ وہ ہستی جن کے لیے دنیا پیدا کی گئی، جن کے قدموں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جانوں قربان کرتے، جن کی ایک دعا کے لیے لوگ بے قرار رہتے، ان کی زندگی دنیاوی آزمائشوں کی زندگی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کبھی ایسا وقت بھی گزرا کہ 1 مہینہ گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، پھر آپ لوگ کیا کھاتے؟ فرمایا کھجور اور پانی۔
صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا دنیا کی سب سے عظیم ہستی کی زندگی میں ایسی سادگی کیوں تھی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی عزت اس کے مال سے نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز تھی جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی، اللہ کی رضا، دل کا اطمینان، نبوت کا نور، آخرت کی کامیابی اور رب العالمین کا قرب۔ میرے بھائیوں، پیسہ اچھا بستر خرید سکتا ہے، پیسے سے گھر بڑی گاڑی خریدی جا سکتی ہے، مگر وقت واپس نہیں خریدا جا سکتا۔ پیسے سے دوا خریدی جا سکتی ہے، مگر بیماری کی شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسے سے مکان خریدا جا سکتا ہے، مگر گھر کا سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ پیسے سے لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے، مگر سچی محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ اور سب سے بڑھ کر پیسے سے قبر کی مدت نہیں بڑھائی جا سکتی، اور نہ قیامت کے دن ایک لمحہ خریدا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہاں قرآن نے سکون کا راستہ بتایا۔ دنیا کہتی ہے زیادہ کماؤ، زیادہ خریدو، زیادہ جمع کرو، پھر خوش رہو، خوش ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی یاد سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ پیسہ ضروری ہو سکتا ہے، مگر سکون کا واحد ذریعہ نہیں۔ رزق کمانا عبادت بن سکتا ہے اگر حلال طریقے سے کمایا جائے اور اللہ کی رضا کا مقصد ہو، لیکن اگر مال کے لیے نماز چھوٹ جائے، حرام کمائی شروع ہو جائے، والدین سے تعلق خراب ہو جائے، رشتہ داروں کے حقوق بھلا دیے جائیں، زکوٰۃ روک دی جائے، دل میں تکبر آ جائے، تو وہ مال نعمت سے بڑھ کر آزمائش بن سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن ہمیں قارون کا واقعہ بھی سناتا ہے۔ قارون کو اللہ نے بہت مال عطا کیا تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں بھی بہت بھاری تھیں۔ لوگوں نے اس کی دولت کو دیکھ کر کہا کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، لیکن قارون نے اپنی دولت کو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنی قابلیت کی طرف منسوب کیا۔ قرآن میں اس کا قول نقل ہوا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنیاد پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قارون اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ واقعہ صرف قارون کی دولت کا واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے۔ جب اللہ ہمیں دے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے دیا، یا کہتے ہیں ہم نے حاصل کیا۔ کاروبار چل گیا تو اللہ کا شکر ہے، یا صرف اپنی عقل اور محنت کا کمال۔ نوکری مل گئی تو اللہ کا شکر، یا صرف اپنی قابلیت۔ رزق بڑھ گیا تو سجدہ یا تکبر۔ یاد رکھو، محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر دانہ اگانے والا اللہ ہے۔ اس لیے مال ملے تو شکر، مال کم ہو تو صبر، مال چلا جائے تو اللہ پر یقین، اور مال زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ۔ یہ مومن کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جو اسلام لایا، اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی بنیاد صرف زیادہ مال کو نہیں بنایا۔ اسلام کفایت کے مطابق رزق اور قناعت، یہ تین چیزیں انسان کے دل کو سکون دے سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے،
قناعت کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرو، ترقی کرو، حلال رزق تلاش کرو، مگر اپنے دل کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھو۔ اگر اللہ نے دیا، اللہ نے زیادہ دیا تو شکر کرو، اگر کم دیا تو مایوس نہ ہو، اگر دیر ہوئی تو بدگمان نہ ہو، اگر کسی دوسرے کو زیادہ ملا ہے تو حسد نہ کرو، کیونکہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں مال کی دعا بھی رزق، باپ کا سایہ بھی رزق، صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، حلال روزی، حلال روزگار بھی رزق ہے، نماز کی توفیق بھی رزق ہے، توبہ کی توفیق بھی رزق ہے، اور اللہ کی یاد کرنے والا دل، یہ تو وہ رزق ہے جس کی قیمت دنیا کے خزانے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، کبھی اپنے ارد گرد غور سے دیکھیے، لیکن ایک غریب آدمی کو شاید ایک سادہ روٹی ملتی ہے، مگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا ہے، اور کبھی ایسا مالدار شخص بھی ہوتا ہے جس کے دسترخوان پر دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، مگر وہ گھر میں سکون تلاش کرتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی چیزوں سے کم اور دل کی کیفیت سے زیادہ وابستہ ہے، اور دل کی سب سے بڑی ضرورت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ کبھی انسان کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں مگر زندگی تنگ محسوس ہوتی ہے، اور کبھی وسائل محدود ہوتے ہیں مگر دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کا علاج صرف دنیا کی چیزوں سے نہ کرو۔ اگر دل پریشان ہے تو اللہ کے سامنے بیٹھو، اگر آنکھوں میں نم ہے تو اللہ کے سامنے رہو، اگر رزق کی فکر ہے تو حلال کوشش کے ساتھ اللہ سے مانگو، اور اگر قرض ہے تو اللہ سے مدد مانگو، جائز تدبیر اختیار کرو۔ اگر گھر میں پریشانی ہے تو نماز و دعا کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرو، اور اگر دولت مل گئی ہے تو اسے اپنے کامیابی کی آخری منزل سمجھو، کیونکہ ایک دن وہ دن ضرور آئے گا جب بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، جب بینک اکاؤنٹ وہیں رہ جائے گا، گھر وہیں رہ جائے گا، گاڑی وہیں رہ جائے گی، دکان وہیں رہ جائے گی، زمین وہیں رہ جائے گی، اور انسان اپنے رب کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا۔ اس دن سوال یہ نہیں ہوگا تمہاری گاڑی کتنی مہنگی تھی، سوال یہ ہوگا تم نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لگایا، کسی کا حق تو نہیں مارا، زکوٰۃ تو نہیں روکی، کسی غریب کا دل تو نہیں دکھایا، نہیں توڑا، والدین کو تو نہیں رلایا، نہیں بلایا، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کیے۔ یہ اصل حساب میرے بھائیوں، آج ہی اپنے دل سے ایک فیصلہ کیجئے، میں پیسہ کماؤں گا مگر پیسے کو اپنا خدا نہیں بناؤں گا، میں دنیا میں رہوں گا مگر دنیا کو اپنے دل میں نہیں بساؤں گا، میں حلال رزق تلاش کروں گا مگر حرام کے ذریعے امیر نہیں بنوں گا، میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کروں گا مگر ان کے آخرت کے مستقبل کو نہیں بھولوں گا، میں اپنے گھر کو سجاؤں گا مگر اپنی قبر کو نہیں بھولوں گا، میں دنیا کی ضرورت پوری کروں گا مگر آخرت کی تیاری بھی کروں گا، اور جب اللہ مجھے دے گا تو میں کہوں گا الحمدللہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور جب اللہ آزمائے گا تو کہوں گا اللہ کافی ہے۔ میرے عزیزو، خوشی کے لیے ہمیشہ زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ایک سچی نماز خوشی دے دیتی ہے، کبھی قرآن کی ایک آیت دل بدل دیتی ہے، کبھی ماں کی دعا زندگی میں روشنی بھر دیتی ہے، اور کبھی باپ کے قدموں میں بیٹھ جانا انسان کی وہ سکون دے دیتا ہے جو دنیا کی بڑی بڑی محلوں میں نہیں ملتا۔ کبھی کسی غریب کو چھپ کر کھانا کھلا دینا دل کو ایسی خوشی دیتا ہے جس کا کوئی بازار نہیں، اور کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سامنے دعا بہا دینا انسان کے اندر کے ساری دنیا بدل دیتا ہے، انسان کے اندر کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آج آپ کے پاس کم ہے تو خود کو بدقسمت نہ سمجھے، اگر حلال رزق ہے تو شکر کریں،
اگر صحت تو شکر ادا کریں، اگر ایمان ہے تو شکر ادا کریں، اگر نماز کی توفیق ہے تو شکر ادا کریں، اگر والدین زندہ ہیں تو شکر کی خدمت کریں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر اولاد ہے تو ان کی دینی تربیت کریں، اور گھر میں محبت ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں لگائیں۔ یاد رکھیں مال کا بہترین استعمال یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں سے نکل کر کسی ضرورت مند کی زندگی میں آسانی بن جائے۔ جو مال صدقہ بن جائے وہ آخرت کا سرمایہ بن جاتا ہے، جو مال زکوٰۃ بن جائے وہ پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو مال اہل عیال پر حلال طریقے سے خرچ ہو وہ اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن جو مال تکبر، ظلم، حرام، غفلت کا ذریعہ بن جائے وہ انسان کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج گھر جا کر صرف یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، بلکہ یہ سوچنا میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں۔ صرف یہ نہ دیکھنا کہ دوسروں کے پاس مجھ سے زیادہ کیا ہے، یہ دیکھنا اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ صرف یہ نہ کہنا میری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے، میری زندگی میں یہ چیز کیوں نہیں ہے، بلکہ کبھی یہ بھی کہنا کہ اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، مجھے اس پر برکت عطا فرما۔ یہ جملے دل کو بدل دیتا ہے۔ اور آخرت میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، پیسہ خوشی خرید نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوا پیسہ خوشی کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہے۔ پیسہ منزل نہیں، پیسہ امتحان ہے، پیسہ عزت کی ضمانت نہیں، تقوی کی عزت کا ذریعہ ہے۔ پیسہ دل کا سکون نہیں، اللہ کا ذکر دل کا سکون ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو کم بھی بہت محسوس ہوتا ہے، اور جب دل اللہ سے دور ہو جائے تو بہت کچھ بھی کم لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے حرام کمائی سے بچائے، ہمیں دولت کا غلام نہیں اللہ اپنا بندہ بنائے، ہمیں مال دے تو شکر کی توفیق دے، کم دے صبر عطا فرمائے، زیادہ دے سخاوت عطا فرمائے، اور ہر حال میں اپنے ذکر اپنے محبت عطا فرمائے۔ اللہم یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہماری روزی میں برکت فرما، گھر کی پریشانی کو دور عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں پیسہ جیب بھر سکتا ہے، دل نہیں، دل صرف اللہ کی یاد سے بھرتا ہے۔